آپ نے ماشاء اللہ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال بلکہ اس سے پلس ایکسپیرینس ہے آپ کا ملک سے باہر کام کرنے کا. انٹرنیشنلی آپ نے لوگوں کو دیکھا, ٹریٹ کیا, بہت ساری پریگننٹ عورتوں کو ٹریٹ کیا. تو میرا اس کو دیکھ کے ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ عجیب سا ہی نہیں ہے پریگننسی, اس میں لوگوں کے بیہیویئر اور ہر چیز کو لے کے, جیسے اگر ہم انجیکشنز کی ہی بات کریں, کیا صرف پاکستان میں ہی اس طرح انجیکشنز ہیں اور سب کچھ ہے, یا میڈیسن کا یوزج ہے, یا پوری دنیا میں ہے؟ نمبر 2 مجھے ڈائٹ میں اور یہ چیزیں ذرا پلیز بتائیے گا. پاکستان میں میں نے اپنی بیسک اسپیشلائزیشن کی تھی گائنوکالوجی کے اندر, اور پھر اس کے بعد میں دبئی موو کر گئی تھی. وہاں پہ میرا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہاسپٹل کے اندر 8 to 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. سو مجھے دیکھنے کا موقع ملا وہاں پہ عربکس اپنی پریگننسیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں. عربکس عرب کے اندر فیملی سائزز, ایوریج فیملی سائزز 10. اس کا مطلب ہے کہ ہر عورت کے 10 بچے ہوتے ہیں. وہ اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہیں فرام دا ٹین ایج. ہمارے پاس جو ڈلیوری کے لیے خواتین آتی تھیں, ان کے ساتھ وہ مائیں اپنی دوسری بچیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہوتی تھی وہ ایکسپیرینس گین کرانے کے لیے لے کر آتی تھیں کہ اب دیکھو پریگننسی کی ڈلیوری ایسے ہونے جا رہی ہے, دردیں اتنی دیر کے لیے لگیں گی اور اس طریقے سے دردوں کو برداشت کرنا ہے, ڈلیوری ایسے ہوگی, آواز باہر نہ جائے, پین کنٹرول کی آپشنس ہے, چلتے پھرتے رہنا ہے, ڈلیوری کے بعد بچے کو فیڈ کرانا ہے آپ نے, اور آپ نے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری تربیت وہاں کی مائیں اپنی بچیوں کی کرتی تھیں. ہمارے پاکستان میں یہ چیز ڈیفیشینٹ ہے. اب مائیں بچیوں سے نہ پریگننسی کی بات کرتی ہیں, نہ بریسٹ فیڈ کرانے کے لیے تیار کرتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بریسٹ کینسر کی شرح عام دنیا سے بہت زیادہ ہے. بالکل. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اب بریسٹ فیڈ نہیں کراتے ڈلیوری کے بعد. سو جب میں پاکستان میں مجھے واپس آنے کا موقع ملا تو میرے ذہن میں یہ ایک پلان موجود تھا کہ جو چیز میں باہر سے سیکھ کر آئی ہوں, چھوٹی چھوٹی انٹروینشن ہے, وہ میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو جا کے یہاں پہ اپلائی کروں گی. اسی وجہ سے IMC ہاسپٹل میں ہم نے خواتین کے لیے اینٹی نیٹل کلاسز اسٹارٹ کی ہیں. یہ اینٹی نیٹل کلاسز کامن ٹاپکس آف انٹرسٹ کے اوپر ہیں, جس میں ایک لمبی ڈسکشن چاہیے ہوتی ہے. اس میں متس بہت سارے ہوتے ہیں. ہم پیشنٹس کو اور کپلس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے اور یہ سنیں. ہم آپ کو ایویڈنس بیسڈ معلومات دیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ سن رکھا ہے ان چیزوں کے بارے میں. کوئی 3-4 ایگزامپلز ہمیں بھی دے دیں. اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریگننسی میں نیوٹریشن کی نیڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا پریگننسی پین فری آپ نے کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائزز آپ نے کون سے کرنی ہے, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہمارے پاکستانی بچیوں کا بھی اور خواتین کا بھی ہے کہ جیسے پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا وہ بستر پہ لیٹ گئیں, انہوں نے چلنا پھرنا نہیں ہے, انہوں نے جب بیٹھنا ہے تو پیچھے تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھنی ہے, سیڑھیاں چڑھنا منع ہو جاتی ہیں. بالکل. انٹرکورس کرنا تو دور کی بات ہے. سو یہ سارے کامن متس ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ چیزیں آپ وہاں جب سکھاتی ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہونا, مطلب پیدا کرنا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے چانسز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہونے کا اختیار تو اللہ میاں نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بے شک. نہ اس میں لڑکی کی غلطی ہے نہ اس میں مرد کا اختیار ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی لیول اور اویئرنیس کا لیول اتنا کم ہے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو عورت کو ہی, ماں کو ہی بلیم آؤٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اس میں اس عورت کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے, نہ اس کا کوئی قصور ہے. بالکل.